مزید اہم بیانات کے لیے چینل سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان۔ کلمہ نماز پر محنت کرنا نعوذ باللہ یہ ایک ایسا زائد اور فضول کام سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اہم کام نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اقتدار ملے تاکہ حدود قائم ہوں۔ علیہ صاحب کی بات میں عرض کر رہا ہوں، لوگ اس کوشش میں ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو پھر یہ حدود قائم کریں۔ سمجھتے تھے حدود قائم کیے جانے والے جرائم سے امت کہاں بچ سکے گی جب کفر میں پڑھنے والے عمل پر امت جمی ہوئی ہے۔ یعنی جو امت نماز چھوڑے ہوئے ہے وہ حدود والے گناہوں سے کیسے بچ سکے گی، جبکہ نماز کا چھوڑنا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کہ تم چاہتے ہو کہ حدود قائم ہوں اور یہاں وہ نماز بھی قائم نہیں ہے جو نماز منکر سے روکنے کا اصل ذریعہ ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ عام طور سے لوگ کلمہ نماز پر محنت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نصرت درخت کی جڑ کو پانی دینے کو کہا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر درخت اپنے کمال کو پہنچ جائے تب بھی اس کو مسلسل پانی کی ضرورت ہے۔ فرماتے تھے کہ جس درخت کی جڑ سوکھ رہی ہو اس درخت سے پھول پتیوں کا اور اس درخت سے پھلوں کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس درخت کی جڑ سوکھ رہی ہو اس درخت سے پھلوں کا اور پھولوں کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے۔ کہ جس درخت کی جڑ سوکھ رہی ہو، ایمان اور نماز، کلمہ اور نماز، یہ دو چیزیں جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر ایسے درخت سے پھلوں کے، پھولوں کے اور پتوں کے ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال اس بات کا ہے کہ جڑ کا کیا حال ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی درخت اپنے کمال کو پہنچ جائے تب بھی اس کو پھل اور سایہ دینے کے لیے مسلسل پانی کی ضرورت ہے، مسلسل پانی کی ضرورت، یہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچایا جائے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے۔ اس لیے سب سے پہلے غور کیا جائے کہ ایمان کی تکمیل کے اسباب کیا ہیں۔ ایمان کی تکمیل کے اسباب کیا ہیں؟ ایمان کی تکمیل کے کیا اسباب ہیں؟ اگر لاکھ مرتبہ قسم کھا کر کہا جائے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی سبب نہیں ہے تو کہنے والا خانس نہیں ہوگا اور انکار کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدھی بات، دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث کے گواہ ہیں کہ دعوت کے بغیر ایمان کمال کو نہیں پہنچتا۔ میں تو پھر عرض کرتا ہوں، انفرادی ذکر، انفرادی عبادات، آدمی کا اپنی ذات سے انفرادی تلاوت کر لینا سارے اعمال سر آنکھوں پر، لیکن ان سارے اعمال کو اگر آدمی ان کے کمال کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اپنی ذات سے آدمی نیک اعمال کتنے بھی کر لے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں
کہ امر معروف اور نہی منکر، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ جو آدمی اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا، یعنی دوسروں کو نیک کاموں پر آمادہ نہیں کرے گا اور دوسروں کو برے کام سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ جتنے بھی اعمال خیر کر لے لیکن ان اعمال خیر کے کرنے سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ان اعمال خیر کے کرنے سے ایمان کامل نہیں، یہ لکھا۔ یہ بات حق ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے حضرت نے کہ اگر کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے سجدے کا، اور اتنے روزے رکھے کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے روزوں کی، اور زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے، زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے، فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ وقت پر دیتے ہیں، آپ نماز خوب پڑھتے ہیں، آپ ذکر و تلاوت خوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار یہ نہیں ہے، اسلام میں ایمان کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایمان کا معیار اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو اعمال پر آمادہ کریں اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے اور یہ آپ کے ایمان کے بڑھنے کا بھی سبب ہے۔ اس بات پر غور کرو، اس بات پر غور کرو، یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات سے دوسروں کو معروفات پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے نہیں روکتا، یہ اس کے ایمان کے اتنا کمزور ہو جانے کی علامت ہے، اتنا کمزور ہونے کی علامت ہے کہ پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ اس کے دل میں باقی نہیں رہا ہے۔ حدیث ہے، صحیح روایت ہے، کیونکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس حدیث سے ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ اس حدیث سے ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ مسلمان ایک مومن کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے؟ ایک مومن کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے؟ آپ تھرمامیٹر لگا کر دیکھتے ہیں آپ کو بخار کتنا ہے، لکھا ہوا آتا ہے آلے پر کہ آپ کو بخار کتنا ہے، 100 ہے، 102 ہے، اور اگر 100 سے کم ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بخار نہیں ہے۔ سنیے تو صحیح بھی کیا کہہ رہا، 100 سے کم ہوتے ہیں نمبر، ڈاکٹر کہتا ہے بخار نہیں ہے، یعنی اس کے اندر حرارت ہے نہیں بخار کی، جس کا نمبر جو ہے وہ 99 یا 98 نمبر آ رہا ہے کہ بخار نہیں ہے۔ سنو غور سے بات، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مریض کہتا ہے مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ نہیں بخار نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ ہم نے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، لیکن اگر اطاعت کا اور اگر شرائط کا جو آپ کے ایمان کی حرارت کو بتلائیں، اگر وہ لگا کر دیکھیے تو صاف لکھا ہوا آئے گا کہ آپ کے اندر حرارت ہے، وہ حرارت نہیں جو ہونی چاہیے۔ بخار کے لیے جو حرارت مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، احادیث ایسی ہیں کہ اگر آپ ان احادیث کو سامنے رکھیں تو میں صاف سے بیان کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل میں ایمان تلاش کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین نہیں ہوتا اور منکر کو دیکھ کر اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم نہیں کرواتا، حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی کر دیا گیا ہے، اس کے دل میں اب کمزور ایمان بھی باقی نہیں رہا، ورنہ سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے، سب سے کمزور ترین ایمان اس شخص کا ہے، کمزور ترین ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہو۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، روایت میں ہے وذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان اس شخص کا ہے
جو ہاتھ سے نہیں بدل سکتا منکر کو، زبان نہیں کھول سکتا اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے، اس کا سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ وہ منکر کو دیکھ کر دل سے کڑھے اور غمگین ہو اور اللہ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو ختم کروائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی ذات سے خود سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگا ہے، اور معروفات کے قضا ہو جانے اور معروفات کے فوت ہو جانے کا دل میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ اس کے اپنے ایمان کے کیا حال ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے ایمان کا کمال اور قرآن نے ایمان کی تکمیل کو دعوت سے جوڑا ہے، یہاں تک کہ جو اعمال جن اعمال کو مسلمان متعدی بنائے گا، یعنی اعمال کو اس طرح کرے گا جس سے اس کے اعمال دوسروں کے لیے دعوت بنے۔ دیکھو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اعمال اس طرح کرے کہ اس کا عمل دوسرے کے لیے دعوت بنے، تب تو اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ محض خلوت میں اعمال کرتا ہے لیکن عمل کھل کر نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، میں صاف سے عرض کر دیتا ہوں کہ انفرادی اعمال ایمان کی تکمیل کا سبب نہیں ہیں۔ انفرادی اعمال ایمان کی تکمیل کا سبب نہیں ہے۔ آپ جب تک وہ کوشش نہ کریں جس کوشش سے دوسرے لوگ بھی اعمال پر اور نماز اور فرائض کے ادا کرنے پر آ جائیں، جب تک آپ یہ کوشش نہیں کرتے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے انفرادی اعمال کافی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین، ایمان والے صرف وہی لوگ ہیں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اذا ذکر اللہ، یہ دونوں لفظ یہ بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے دوسروں کو قرآن کی تلاوت سے، یا اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے لوگوں کو اس کے احکام کے اعتبار سے، تو اس سے دلوں کا جلا بھی ہوتا ہے اور اس سے دلوں کی ظلمتیں بھی چھٹتی ہیں اور اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیات، دوسروں پر قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اور دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے اس کے احکام کے اعتبار سے، تو یہ دونوں چیزیں ایمان کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ یوں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ امر معروف نہی منکر، اس کا گہرا ربط ہے ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان کی تکمیل ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے۔ آپ ذرا غور کریں، ایسے ضدی مشرک، جو ایمان کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کیونکہ مؤثر دعوت ہے، قرآن مؤثر دعوت ہے۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک پناہ چاہے اس کو پناہ دو، اس کو پناہ دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں۔ کوئی مشرک پناہ مانگے اسے پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت زور سے کرتے تھے، تو عورتیں اور بچے
ان کی آواز کو سننے پر، ان کی آواز سننے کے لیے ان پر ٹوٹے پڑتے تھے، ہجوم ہو جاتا تھا، حلقہ لگ جاتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت پر۔ لیکن یہ کہا کہ آپ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، انہیں معلوم ہے کہ اگر قرآن زور سے پڑھا گیا تو سننے والے کے قلب پر اثر کرے گا۔ آپ قرآن آہستہ پڑھیں، میں زور سے پڑھوں گا کہ آپ زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی موت اعمال کو متعدی بنانے میں ہے، اور اسلام کی حیات اعمال کو متعدی بنانے میں ہے۔ دین کی حیات اعمال کو متعدی بنانے میں ہے، اور کفر کی موت اعمال کو متعدی بنانے میں ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اجتماعی اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انفرادی اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اجتماعی اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر ایمان اللہ پر لانا چاہتے ہو، جیسا ایمان کا حق ہے، تو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے تو اگر آپ ایمان کامل چاہتے ہیں تو دوسروں کو جا کر معروفات پر آمادہ کریں۔ اگر آپ ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو دوسروں کو اعمال پر آمادہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سخت سے سخت دل وہ اس